نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم مصدر کے سلسلے میں اسماء مشتقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء مشتقہ کی پہلی قسم اسم الفاعل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج باذن اللہ اسم المفعول پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم ثلاثی مجرد صحیح اور غیر صحیح افعال سے اسم المفعول بنانا سیکھیں گے۔ اب ہم ثلاثی مجرد صحیح اور غیر صحیح افعال میں فرق جانتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد کی طرف آ جائیں۔ ثلاثی مجرد ان افعال کو کہتے ہیں جن کے اصل حروف کا مطلب ہے روٹ لیٹرز، بنیادی جو حروف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور تقریباً 99% افعال جو ہیں وہ ثلاثی مجرد ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ افعال جو 3 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظا لام میم، ظلما، یہ 3 اس کے بنیادی حروف ہیں۔ لیکن جب یہ دیکھیں یظلم فعل مضارع آ جائے گا تو یا جو ہے یہ اس کا روٹ لیٹر نہیں ہے، اس کا اصل حرف نہیں ہے۔ اس کے اصل حروف کون سے ہیں؟ ظا لام میم۔ اسی طرح ظالم، الف جو ہے ریڈ کلر میں، یہ اس کا اصل حرف نہیں ہے، جبکہ اس کے اصل حروف جو ہیں ظا لام میم ہے۔ اسی طرح مظلوم، میم اور واو جو ریڈ کلر میں ہے، یہ اس کے اصل حروف نہیں ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ یہ مفعول کی وزن کے حروف ہیں، میم اور واو، جبکہ اس کے اصل حروف جو ہیں ظا لام میم ہے۔ چلیں اب غیر صحیح افعال کی طرف آ جائیں۔ غیر صحیح افعال کون سے ہوتے ہیں؟ غیر صحیح افعال محموز، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں آپ کو جلدی پڑھا رہا ہوں۔ غیر صحیح افعال کی 3 اقسام ہیں۔ دیکھیں، محموز، مضاف، معطل۔ محموز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اصل حروف میں حمزہ آ جائے اس کو محموز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ اکلا حمزہ آ گیا اس میں۔ مضاف کسی کہتے ہیں؟ مضاف جس کے حروف مادہ میں ایک حرف 2 بار آ جائے، ظنّا، ذا نون، نون آ گیا۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اصل حروف میں حروف علت واو یا آ جائے اس کو ہم معطل کہتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں وعدہ، واو یہ حرف علت ہے واو، تو اس کو ہم معطل کہیں گے۔ اس کے علاوہ جو افعال ہوں گے وہ صحیح افعال ہوں گے، یعنی جس میں نہ حمزہ آئے، نہ ایک حرف 2 دفعہ آئے اور نہ حروف علت آئیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں صحیح افعال۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ ظالمہ، یہ بھی صحیح فعل ہیں۔ چلیں اب اسماء مشتقہ کے سلسلے میں اسم المفعول پڑھتے ہیں۔ اسم المفعول وہ اسم جو کام کا مفہوم دے۔ ثلاثی مجرد میں اسم المفعول جو ہے مفعول کے وزن پر بنے گا۔ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسم المفعول مفعول کے وزن پہ بنے گا۔ اب یہ مفعول کا وزن آ گیا ہے۔ دیکھیں اس کے جو بنیادی روٹ لیٹرز ہیں فا، عین، لام ہیں، اور یہ میم اور واو جو ہیں یہ مفعول کی وزن کی ہے۔ میم بھی مفعول کے وزن کی میم ہے اور واو بھی جو ہے مفعول کے وزن کی، جبکہ اس کے روٹ لیٹرز فا، عین، لام ہے۔ چلیں مفعول کے وزن کے اوپر اس کا اسم المفعول بنے گا ثلاثی مجرد کا۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ نون، صاد، را، تو کیا ہو جائے گا؟ منصورن، منصورن مفعول کے وزن کے اوپر بن جائے گا منصورن۔ غین، ضاد، با، مغضوبن، مسجودن، فا، تا، ہا، مفتوحن۔ یہ آ گئے ہمارا وزن ثلاثی مجرد کا۔ اسم المفعول کی ایک پہچان ہے کہ اکثر ماضی کے بعد ہوا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اردو میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں ہوا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟
مثال کے طور پہ دیکھیے منصورن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مدد کیا ہوا. منصورن مدد کیا ہوا، جس کی مدد کی ہوئی ہوتی ہے نا، جس کی مدد کی جاتی ہے. مکتوبن لکھا ہوا، دیکھیے اس کی پہچان ہے، اردو کے آخر میں ہوا آئے گا. مفتوحن کھلا ہوا. مضروبن مارا ہوا. یہ اس کی پہچان آ جائے گی اسم مفعول کی. چلیں اب ہم مفعول اور اسم المفعول میں فرق دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. مفعول میں اور اسم المفعول میں فرق ہے، یہ یاد رکھیں. وہ کیا فرق ہے وہ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں. مفعول جو ہوتا ہے، مفعول جس پر کام ہوا ہو مفعول کہلاتا ہے، جس پر کام ہوا ہو. مثال کے طور پہ زیدن، دیکھیں ضربا زیدن، اس نے زید کو مارا، زید پہ کام ہوا ہے مارنے کا. جبکہ اسم المفعول ایسا اسم ہے جو کسی کام کے ہونے کا مفہوم دے، اور یہ اکثر جو ہے یہ فعل سے نکلا ہوتا ہے. فعل سے کیسے نکلا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جس طرح ضربا اس نے مارا، ضربا سے مضروبن نکل آیا یہ، لیکن یہاں پہ زیدن آ گیا. اچھا، مفعول کا کوئی وزن نہیں ہوتا، زیدن اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن اسم المفعول کا ایک خاص وزن ہوتا ہے. وہ کون سا ہے؟ مفعول کے وزن کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے نا، اسم المفعول کا ایک خاص وزن ہوتا ہے. وہ وزن کیا ہے؟ مفعول. جس طرح مضروب، دیکھیں مضروب مفعول کے وزن کے اوپر آ گیا. سمجھ رہے ہیں نا، یہ مفعول کے وزن جو ہے مضروب مفعول، اس کا خاص وزن یہی وزن ہوگا اسم الفاعل کا. آگے دیکھتے ہیں. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفعول جو ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. دیکھیں زیدن، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. زیدن وہ فاعل ہو جائے گا، لیکن مفعول جو ہے ہمیشہ منصوب ہی ہوگا. جبکہ اسم المفعول مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ مسجودن، مسجودن اور مسجودن حالت نصب میں آ جائے گا، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ہو سکتا ہے. مفعول جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں ہی آتا ہے، جملہ فعلیہ میں ہی آتا ہے، جبکہ اسم المفعول جملہ فعلیہ کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے. یہ فرق ہوا مفعول اور اسم المفعول کے درمیان. چلیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ثلاثی مجرد سے صحیح افعال سے اسم المفعول بنانا. ثلاثی مجرد کے صحیح افعال سے اسم المفعول بنانا. صحیح الفاظ جس میں نہ حمزہ آئے، نہ ایک حرف دو دفعہ آئے، اور نہ حروف علت آئے، اس کو صحیح افعال کہتے ہیں. اور ثلاثی مجرد سے چلیں ہم بناتے ہیں اسم المفعول. مادہ دیکھیں فا تا ہا، یہ صحیح فعل ہیں، صحیح فعل کے روٹ لیٹرز ہیں. اس میں کوئی غیر صحیح والا حرف نہیں آ رہا ہے. ضاد، را، با، نون، صاد، را. اب دیکھیں اس کا ہم اسم المفعول بنائیں گے. اسم المفعول کیسے بنائیں گے؟ مفعول ان کے وزن پہ بنائیں گے اس کو. مفعول ان کے وزن پہ اس کو بنائیں گے تو کیا آئے گا؟ مفتوحن کھلا ہوا، مضروبن مارا ہوا، منصورن مدد کیا ہوا. سمپل ہے یہ. تو یہ ثلاثی مجرد صحیح افعال سے اسم المفعول بنانا آسان ہے. یہ سمپل ایسے بن جائے گا. وہ جو غیر صحیح افعال ہے نا، اس میں آخر میں ناقص یائی، ناقص واوی میں، اور اجوف واوی اور اجوف یائی میں تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں گی. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈز میں، اگلے لیکچر میں، آگے ہم سبق میں دیکھتے ہیں. اچھا، ثلاثی مجرد اسم المفعول، یہ جو اسم المفعول جو ہوتے ہیں نا، اس کے مذکر اور مؤنث کا واحد، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ. جسم المفعول ہے نا، اس کا مذکر اور مؤنث بھی بنتا ہے، اس کا واحد، تثنیہ اور جمع بھی بنے گا. ٹھیک ہے نا، مذکر کا واحد تثنیہ جمع بھی بنے گا اور مؤنث کا واحد تثنیہ جمع بھی بنے گا. کون سے وزن پہ؟ مفعول ان کے وزن پہ. سمپل ہے نا، مفعول ان کا وزن.
چلیں اس کی ہم سب سے پہلے ہم مذکر کی اسم المفعول بناتے ہیں، تو مفعول کے وزن کے اوپر بنائیں گے. تو دیکھیں مفعول واحد جو ہے واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مفعول، اس کا حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا مفعولن مفعولن. پھر تثنیہ مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مفعولان، اس کا منصوب اور مجرور بن جائے گا مفعولین مفعولین. پھر ہم دیکھیں گے جمع مذکر حالت رفع میں، جمع مذکر حالت رفع میں کیا آئے گا مفعولون، اور اس کا نصب اور جر ایک ہی ہوگا مفعولین مفعولین. مؤنث کی طرف آتے ہیں، مؤنث کا کیا آ جائے گا واحد مؤنث حالت رفع میں مفعولتن، اس کا حالت نصب اور جر کیا بنے گا مفعولتن مفعولتن. تثنیہ مؤنث ٹھیک ہے حالت رفع میں کیا آئے گا مفعولتان، اور حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگا، کیا ہوگا مفعولتین مفعولتین. جمع مؤنث حالت رفع میں کیا آ جائے گا مفعولاتن، حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگا مفعولاتن مفعولاتن. یہ اس کی گردان ہو گئی. چلیں اب ہم مظلوم کی گردان بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ثلاثی مجرد صحیح فعل ہے یہ مظلوم، اس سے ہم اسم المفعول بناتے ہیں. تو اسم المفعول بناتے ہیں، واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مظلوم، اس کا حالت نصب اور جر بن جائے گا مظلومن مظلومن. تثنیہ مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مظلومان، اور نصب اور جر اس کا بن جائے گا مظلومین مظلومین. جمع مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مظلومون، حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا مظلومین مظلومین. مؤنث کی طرف آ جائیں، واحد ٹھیک ہے نا، واحد مؤنث حالت رفع میں دیکھ لیں مظلومتن، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مظلومتن مظلومتن. تثنیہ مؤنث آ جائے گی حالت رفع میں مظلومتان، اور حالت نصب اور جر میں بن جائے گی مظلومتین مظلومتین. جمع مؤنث حالت رفع مظلوماتن، حالت نصب اور جر میں آ جائے گی مظلوماتن مظلوماتن. یہ ثلاثی مجرد صحیح فعل کی گردان آ گئی ہے، مظلومن سے ہم نے بنا لیا. اب آ جائیے دیکھیں ان رنگوں کی طرف بھی ذرا توجہ دیا کریں. اچھا رنگوں کو دیکھیں آپ، جو میں نے رنگ ان میں دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ذرا سی توجہ دیں، وہ بھی آپ کو یہ سبق سمجھنے میں بہت مدد دیں گے. اب یہ آگے ریڈ کلر آ گیا، غیر صحیح افعال آ گئے ہیں. اب ثلاثی مجرد کے غیر صحیح افعال آ گئے ہیں، اس کے ہم اسم المفعول بنائیں گے. سب سے پہلے تو ہم ایک نظر ڈال دیتے ہیں غیر صحیح افعال کے اوپر، پھر ہم اس کی ایک ایک کو لے کر ہم اس کی گردانیں بھی بنائیں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی، اور اس میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ بھی دیکھیں گے. جن میں تبدیلیاں آئیں گی اور جن میں نہیں آئیں گی وہ سمپل طریقے سے جائیں گے. اچھا غیر صحیح افعال تین قسم کے ہوتے ہیں، محموز مضاف معطل. محموز کیا ہوتا ہے؟ محموز جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، اور اگر حمزہ فا کلمہ کے اوپر آ جائے تو اس کو معموز الفا کہتے ہیں، عین کلمے کے اوپر آ جائیں تو معموز العین کہتے ہیں، اور لام کلمے کے اوپر آ جائیں تو معموز اللام کہتے ہیں. مضاف ایک حرف دو دفعہ آ جائے تو اس کو مضاف کہتے ہیں. معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل جس میں حروف علت آ جائیں، ٹھیک ہے، جس میں حروف علت آ جائیں اس کو معطل کہتے ہیں. اچھا اگر فا کلمے کے اوپر حروف علت آ جائے تو اس کو کہیں گے مثال، اور اگر عین کلمے کے اوپر حروف علت آ جائیں اس کو ہم کہیں گے اجوف، اور اگر لام کلمے کے اوپر حروف علت آ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے ناقص. اچھا مثال کے اوپر اگر واو آ جائے، حرف علت واو آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے مثال واوی. مثال واوی کی یہ مثال آ گئی ہے. اور اگر یا آ جائے فا کلمے کے اوپر تو اس کو ہم کہیں گے مثال یائی. یہ مثال یائی کی مثال آ گئی ہے.
عین کلمے کے اوپر اگر حرف علت واو آئے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، یا آئے تو اس کو اجوف یائی کہیں گے۔ ناقص، اگر لام کلمے کے اوپر واو آ جائے حرف علت تو اس کو ہم کہیں گے ناقص واوی، اور اس کی مثال یہ آ گئی ہے۔ اور اگر یا آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے ناقص جائی۔ یہ جو سفید کلر میں جتنے بھی روٹ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، اب ہم ان کو دیکھیں گے، ان کی ایک ایک مثال لیں گے، بھی لیں گے، مضاف کی بھی اور معطل کی بھی، یہی مثالیں لیں گے۔ ان سے ہی ہم، ان روٹ لیٹر سے ہی ہم اسم المفعول بنائیں گے، اور جن میں تبدیلی آئی ہے، جن میں تبدیلی آئے گی وہ بھی ہم دیکھیں گے باذن اللہ۔ چلیں ہم سب سے پہلے ہم معموز الفا کی طرف جاتے ہیں۔ معموز الفا کی طرف جاتے ہیں، اس کو حمزہ کاف لام، اس کو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ مأکول، مأکول۔ اکلا، اچھا یہ دیکھیں ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو اکلا لکھا ہوگا، اکلا کے بعد ایک ڈیش ہوگا، اس کے اوپر پیش ہوگی یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی۔ اس زبر زیر پیش کا مطلب یہ ہے، اگر پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کے مضارع کے عین کلمے کے اوپر پیش آئے گی۔ مضارع اس کا نہیں لکھا ہوگا، بس مضارع کے اوپر، اس کے اوپر ڈیش کے اوپر پیش آئے گی، آپ خود بنائیں گے یا کلو، اور اس کے آگے لکھا ہوگا اکلن۔ اکلن، اکلن کا مطلب ہے کھانا، یہ مصدر ہے اس کا۔ وہ کھانا آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کام کا مفہوم دے، جس میں کھانا، کھانے کا مطلب ہے کھانا تیار ہے، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو کھانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مارنا، نون الف نہ آتا ہے مصدر کے آخر میں، یہ وہ والا مصدر ہے اکلن۔ اکلا یاکلو اکلن۔ اچھا حمزہ کاف لام کو ہم نے مفعول کے وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ مأکول، کھایا ہوا۔ چلیں اب اس کی گردان بناتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے مذکر کی طرف جا رہے ہیں تو واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مأکول، اس کا حالت نصب اور جر بن جائے گا مأکولن، مأکولن۔ تثنیہ مذکر حالت رفع آ جائے گی مأکولان، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مأکولین، مأکولین۔ جمع مذکر حالت رفع مأکولون، اور اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مأکولین، مأکولین۔ مؤنث کی طرف آ جائیں، واحد مؤنث حالت رفع مأکولتن، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مأکولتن، مأکولتن۔ تثنیہ مؤنث حالت رفع میں آ جائے گی مأکولتان، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مأکولتین، مأکولتین۔ جمع مؤنث حالت رفع بن جائے گی مأکولاتن، نصب اور جر بن جائے گی مأکولاتن، مأکولاتن۔ مثال دیکھیں، فجعلہم کعصف مأکول، مأکول کھایا ہوا، پس اس نے انہیں بنا دیا گویا کھایا ہوا بھوسا۔ معموز العین کی طرف آ جائیں۔ معموز العین، ان رنگوں کی طرف توجہ دیتے جائیں، جو جو رنگ میں نے ادھر دیے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، آپ کو مدد ملے گی۔ معموز العین، معموز العین کو دیکھیں، سین حمزہ لام، اب اس کو مفعول کے وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ مسعول۔ یہ سمپل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ کی کوئی کہانی نہیں ہے بیچ میں، اس میں مسعول میں، ٹھیک ہے، مفعول کے وزن کے اوپر ڈائریکٹ جا رہا ہے، مسعول، سوال کیا ہوا۔ سأل یسألو، اب دیکھیں اس ڈیش کے اوپر زبر ہے، سأل اور ڈیش کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے اس کا جو مضارع ہوگا اس کے عین کلمے کے اوپر زبر آئے گی، ڈکشنری میں یہ اصول ہے۔ سأل یسألو۔ اچھا مسعول، چلیں مسعول کی ہم گردان بنا لیتے ہیں، پہلے مذکر کی، تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے واحد مذکر حالت رفع مسعول، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مسعولن، مسعولن۔ تثنیہ مذکر حالت رفع آ جائے گی مسعولان، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مسعولین، مسعولین۔ جمع
مذکر حالت رفع میں آ جائے گی مسئولون، اور اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مسئولین، مسئولین مؤنث کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث حالت رفع مسئولتن، اور اس کی نصب اور جر حالت بن جائے گی مسئولتن، مسئولتن. تسنیہ مؤنث حالت رفع دیکھ لیں مسئولتان، اور اس تسنیہ کی حالت نصب اور جر دیکھ لیں مسئولتین، مسئولتین. جمع مؤنث حالت رفع دیکھ لیں مسئولاتن، نصب اور جر مسئولاتن، مسئولاتن. سمپل ہے. معموز اللام کی طرف آ جائیں. معموز اللام میں روٹ لیٹرز ہیں کاف، را، حمزہ. اس کو ہم نے مفعول کے وزن پہ ڈالا تو کیا آ جائے گا مکرون. اس کا ماضی اور مضارع کیا بنے گا کرا یکرؤ. گردان کی طرف آ جاتے ہیں، مذکر کی گردان. واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گی مکروءن، حالت نصب اور جر بن جائے گی مکروءن، مکروئن. تسنیہ حالت رفع آ جائے گی اس کی مکروآن، اور حالت نصب اور جر بن جائے گی مکروعین، مکروعین. جمع مذکر حالت رفع میں بن جائے گی مکروؤن، اور حالت نصب اور جر بن جائے گی اس کی مکروئین، مکروئین. مؤنث کی طرف آ جائیں. واحد مؤنث حالت رفع مکروءتن، اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مکروءتن، مکروءتن. ٹھیک ہے. تسنیہ مؤنث حالت رفع دیکھ لیں مکروءتان، حالت نصب اور جر مکروءتین، مکروءتین. جمع مؤنث حالت رفع دیکھ لیں مکروآتن، منصوب اور مجرور آ جائے گی مکروآتن، مکروآتن. مضاف دیکھ لیتے ہیں. اب اس کا مضاف کیا آئے گا؟ روٹ لیٹر ہیں ذا، نون، نون، زنا. نون نون کو مرج کر لیا تو زنا آ جائے گا. اچھا، اب ذات نون نون کو مفعول کے وزن پہ ڈالا تو مظنون، گمان کیا ہوا، مظنون. تو مظنون کا ماضی اور مضارع کیا بن جائے گا ظن یظن. گردان کی طرف آ جائیں. مذکر کی گردان بنے گی واحد مذکر حالت رفع میں بن جائے گی مظنون، مفعول کے وزن پہ اوپر مظنون. اس کی حالت نصب اور جر بن جائے گی مظنونن، مظنون. تسنیہ مذکر حالت رفع میں بن جائے گی مظنونان، اور حالت نصب اور جر میں بن جائے گی مظنونین، مظنونین. اس کی جمع مذکر حالت رفع میں بن جائے گی مظنونون، حالت نصب اور جر میں بن جائے گی مظنونین، مظنونین. مؤنث کی طرف آ جائیں. واحد مؤنث حالت رفع مظنونتن، منصوب اور مجرور مظنونتن، مظنونتن. تسنیہ مؤنث حالت رفع مظنونتان، اور اس کا منصوب اور مجرور بن جائے گا مظنونتین، مظنونتین. جمع مؤنث حالت رفع میں بن جائے گی مظنوناتن، منصوب اور مجرور ہو جائے گا مظنوناتن، مظنوناتن. سمپل چل رہا ہے، ابھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی ہے اس میں. اچھا، غیر صحیح افعال میں یہ آخر میں آئیں گے. آخر میں اجوف واوی سے شروع ہوں گے. اجوف واوی، اجوف ہجائی اور ناقص سے شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، اجوف اور ناقص میں. مثال واوی کی طرف آ جائیں. اب مثال واوی کو دیکھیں. واو این دال، اس کو ہم نے مفعول کے وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا موعودن، موعودن، وعدہ کیا ہوا، موعودن، وعدہ کیا ہوا. اس کی ماضی، فعل ماضی اور فعل مضارع آ جائے گا وعدہ یعدو. گردان کی طرف آ جائیں. گردان میں واحد مذکر حالت رفع کیا آ جائے گا موعودن، حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا موعودن،
موعودن، تسنیہ آ جائے گی موعودان، اور اس کی حالت نصب اور جر آ جائے گی موعودین موعودین، جمع آ جائے گی حالت رفع میں موعودون، اور حالت نصب اور جر میں آ جائے گی موعودین موعودین۔ مؤنث کی طرف آ جائے، مؤنث میں واحد مؤنث حالت رفع میں آ جائے گی موعودۃ، حالت نصب اور جر میں آ جائے گی موعودۃ موعودۃ، تسنیہ آ جائے گی اس کی مؤنث حالت رفع میں آ جائے گی موعودتان، اور حالت نصب اور جر میں آ جائے گی موعودتین موعودتین، جمع مؤنث حالت رفع میں آ جائے گی موعودات، حالت نصب اور جر میں آ جائیں گی موعودات موعودات۔ سمپل، یہ بھی سمپل ہے۔ ایک مثال دیکھ لیں، والیوم الموعود، یہ الموعود، یہ دیکھیں الف لام آ جائے گا تو اس کے نیچے حالت جو مجرور ہوگی اس کے نیچے ایک زیر آئے گی، اچھا تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وہ ہوگی اللہ آ گیا اس کے ساتھ، ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی ہے۔ اور واؤ یہاں پہ قسمیہ ہے، والیوم الموعود، وعدہ کیا ہوا، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ مثال یائی کی طرف آ جائیں، مثال یائی یا وا سین، اس کو مفعول کے وزن پہ ڈالا تو میبوسن، میبوسن خشک کیا ہوا، فعل ماضی فعل مضارع یبسا ییبسو، ٹھیک ہے نا، یبسا ییبسو۔ گردان کی طرف آ جائیں، مذکر کی واحد مذکر حالت رفع میبوسن، نصب اور جر اس کی بن جائے گی میبوسن میبوسن، تسنیہ مذکر حالت رفع میں آ جائے گا میبوسانی، اور حالت نصب اور جر میں آ جائے گی میبوسین میبوسین، جمع میں آ جائے گی جمع مذکر حالت رفع میں آ جائے گی میبوسون، اور حالت نصب اور جر میں اس کی جمع آ جائے گی میبوسین میبوسین۔ مؤنث کی طرف آ جائیں، مؤنث میں واحد مؤنث حالت رفع میں آ جائے گی میبوستن، نصب اور جر میں آ جائے گی میبوستن میبوستن، تسنیہ مؤنث حالت رفع میں آ جائے گی میبوستان، حالت نصب اور جر میں آ جائے گی میبوستین میبوستین، جمع مؤنث حالت رفع میبوساتن 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 میبوساتن۔ سمپل ہے، یہ بھی سمپل ہے۔ چلیں اب ہم اجوف کی طرف آتے ہیں۔ اجوف میں قاف واو لام ہے۔ اب قاف واو لام کو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا تو یہ مفعول کے وزن کے اوپر نہیں آ رہا ہے، یہ ریڈ کلر آ گیا، دیکھیں ریڈ کلر ہے نا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی تبدیلی آئی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی اور تفصیل ہے، تھوڑی سی کوئی کہانی ہے اس میں۔ تو اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب اس کا ماضی اور مضارع پہلے دیکھتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کیا آتا ہے۔ اس کا ماضی اور مضارع تو کالا یقولو آتا ہے، ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو کالا یقولو آئے گا۔ تو قوالا سے کالا کیسے بنے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں روٹ لیٹر لے لیے، کاف واو لام، یہ باب نون سے ہیں، نصرا ینصرو، نصرا ینصرو کے وزن کے اوپر قاف واو لام کو ڈالا تو کیا ہو جائے گا قوالا یقولو، قوالا۔ اب یہ حرف علت ہے متحرک، قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اگر حرف علت متحرک ہوگا اور اس سے ماقبل حرف یعنی یہ قاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہوگی تو یہ واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا قالا، یہ قالا آ گیا۔ اب یقولو کو، یقولو کو دیکھیں، یقولو واو حرف علت اگر متحرک ہو اس سے ماقبل حرف قاف ساکن ہو تو یہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دے گا تو یقولو ہو جائے گا، یقولو، تو قالا یقولو، یہ اس طرح آ گیا۔ یہ ہم غیر صحیح افعال کے سلسلے میں ہم پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں اجوف میں، آپ کو یاد ہو تو۔ اچھا، قالا یقولو اس طرح آ جائے گا۔ چلے اب مفعول کی طرف جاتے ہیں کہ مفعول کیسے بنے۔
اب دیکھیں قاف واو لام لے لیے، ٹھیک ہے، اس کو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالیں، مفعول کے وزن کے اوپر ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا مقبول. یہ میم اور واو جو ہیں یہ مفعول کے وزن کی ہے. اچھا یہ قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مقبول مفعول کے وزن کے اوپر مقبول. اچھا مقبول، اب یہ مقبول میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حرف علت واو ہے متحرک ما قبل حرف ساکن، تو یہ اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دے گا. تو کیا آ جائے گا، اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل حرف ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت ساکن کو دے دے گا، تو یہ پیچھے منتقل کر دے گا، تو مقول ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں مقول میں جو علت کی واو ہے، یہ علت کی واو یہ گر جائے گی، اس کو ہم ڈراپ کریں گے. علت کی جو واو ہوگی نا، یہ جو ناقص واوی کو یاد رکھی، اجوف واوی کو، اجوف واوی میں کیا ہوگا، اس کی جو علت کی واو ہوگی وہ گرے گی، تو کیا ہو جائے گا مقولن ہو جائے گا. مقولن تو اس طرح مقولن آ جائے گا. اس میں یہ تھوڑی سی بات ہے، اس بات کو بس یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اجوف واوی میں جو ہے نا علت کی واو گرے گی، تو مقولن اس طرح آ گیا ہے. چلیں اب اجوف یائی کی طرف آ جائیں. با یا عین لے لیا ہے، اب اس کو اگر اسم المفعول پہ ڈالا تو اس پہ نہیں بیٹھ رہا ہے، مبیون آ رہا ہے، یہ اسم المفعول کے وزن پہ نہیں بیٹھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی قواعد اپلائی ہوئے ہیں. مبیون بیچا ہوا. سب سے پہلے تو ہم اس کا ماضی اور مضارع دیکھ لیتے ہیں. با یبیو، اب یہاں پہ بیا سے با کیسے بنے، سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کرتے ہیں. با یا عین، با دوات سے ہیں، دربا سے، دربا یدربو، دربا یدربو کے وزن کے اوپر با یا عین کو ڈالا تو بیا یبیعو. بیا یا حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر ہے تو یا حرف علت جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا. با یبیعو یا حرف علت متحرک ما قبل حرف ساکن، تو یہ یا حرف علت اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دے گا، تو کیا آ جائے گا یبیعو. با یبیعو. اب با یا عین کو مفعول کے وزن پہ ڈالیں. اب مفعول بنانا ہے، اسم المفعول بنانا ہے تو مفعول کے وزن پہ ڈالیں، تو کیا ہو جائے گا مبیون، مفعول مبیون. اب مبیون میں یہ اجوف یائی ہے. اب پہلے جو ہم اجوف واوی میں پڑھ چکے تھے تو وہاں پہ تو علت واو آیا تھا نا، اجوف واوی تھی نا، تو واو علت کی واو گری تھی. اب یہاں پہ تو علت کی واو نہیں ہے، یہ تو اجوف یائی ہے، تو یہاں پہ وزن کی واو گر جائے گی، یہ وزن کی واو گر جائے گی، تو کیا آ جائے گا مبیون. اب مبیون سمپل آ جائے گا، حرکت یہ حرف علت متحرک ما قبل حرف با جو ہے ساکن ہے تو یہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے دے دے گا، لیکن یہ یا جو ہے یہ پیش کو قبول نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یا جو ہے اپنی حرکت پیچھے با کو دے دے گا، پیش خود ساکن ہو جائے گی یا، لیکن یا جو ہے یہ پیچھے پیش کو قبول کرتی ہے، اس لیے کس کو قبول کرے گی، زیر کو، تو اس پہ زیر آ جائے گی، با کے نیچے زیر آ جائے گی، تو کیا ہو جائے گا مبیعن. تو اسم المفعول بن جائے گا مبیعن، بیچا ہوا. چلیں اب ہم مبیون کی گردان بنا لیتے ہیں. مبیون کی گردان دیکھ لیتے ہیں. مذکر کی پہلے گردان دیکھ لیتے ہیں. واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مبیعن، نصب اور جر بن جائے گا مبیعن مبیعن. تثنیہ بن جائے گا حالت رفع میں مبیعان، نصب اور جر بن جائے گا مبیعین مبیعین. جمع بن جائے گی حالت رفع میں مبیعون، اور نصب اور جر بن جائے گی مبیعین مبیعین. مؤنث کی طرف آ جائیں. واحد مؤنث حالت رفع مبیعتن، نصب اور جر اس کی بن جائے گی مبیعتن مبیعتن. تثنیہ حالت رفع میں آ جائے گی مبیعتان، اور نصب اور جر آ جائے گی مبیعتین مبیعتین. جمع حالت رفع میں آ جائے گی مبیعاتن، نصب اور جر بن جائے گی مبیعاتن مبیعاتن. مثال دیکھ لیتے ہیں مبیون کی.
مبیون کے وزن کے اوپر. مکیدونا، مکیدونا کی طرف توجہ دیں. مکیدونا، مکیدونا، مکیدن، اس کی واحد کیا آ جائے گی؟ مکیدن. کون سے وزن کے اوپر ہے؟ مبیون، جو ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں. قادا، قادا یکیدو، مکیدن، ٹھیک ہے نا، مکیدن، سازش کیا ہوا، ٹھیک ہے، سازش کیا ہوا. کیا ہو جائے گا؟ ام یریدونا کیدن، کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں، یا مکر کیا ہوا، یا سازش کیا ہوا. تو کیا ہو جائے گا؟ فالذین کفروا هم المکیدون. تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہی پر پڑے گا، ٹھیک ہے نا، وہی مکر کیے ہوئے ہیں، انہی پہ مکر پڑے گا. گردان کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہے. حالت رفع میں جو واحد مذکر آئے گا مکیدن، حالت نصب اور جر میں آ جائے گا مکیدن، مکیدن. تسنیہ حالت رفع مکیدان، نصب اور جر مکیدین، مکیدین. جمع مذکر حالت رفع میں آ جائے گی مکیدون، نصب اور جر میں آ جائے گا مکیدینا، مکیدینا. یہ دیکھیں مکیدونا، یہ مکیدونا جمع مذکر حالت رفع میں آ گئی مکیدونا، مکیدونا. مؤنث کی طرف آ جائیں. واحد مؤنث حالت رفع مکیدتن، مکیدتن، حالت نصب اور جر میں مکیدتن اور مکیدتن. تسنیہ مؤنث حالت رفع مکیدتان، نصب اور جر مکیدتین، مکیدتین. جمع مؤنث حالت رفع میں آ جائے گا مکیداتن، اور منصوب اور مجرور ہو جائے گا مکیداتن، مکیداتن. اب ہم ناقص واوی کی طرف آ جاتے ہیں. دال عین واو، دال عین واو لے لیا، دا یدعو، دا یدعو. اب دعوا سے دا کیسے بنے؟ چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو آسان ہو گیا ہوگا آپ کے لیے، جو پیچھے مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ریڈ کلر والے سارے اس میں تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہے، ان کے اوپر قواعد اپلائی ہوئے ہیں. اچھا، دا یدعو کیسے ہوا ہے؟ دا، دال عین واو باب نون سے ہے، نصرا ینصرو، یہ باب نون سے ہے نا، دعوا. تو کیا ہو جائے گا؟ دعوا یدعو، دعوا وہی سمپل حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر، تو کیا ہو جائے گا؟ الف میں تبدیل ہو جائے گا دعا، تو یہ دعا. تو یدعو، اب یدعو کا قانون دیکھ لیں. یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ناقص واوی میں، ناقص واوی کی بات ہو رہی ہے، ناقص واوی میں اگر واو پر پیش ہو اور ما قبل حرف پر پی پیش ہو، واوی واو پہ بھی پیش ہو اور ما قبل حرف پہ بھی پیش ہو، تو واو ساکن ہو جائے گا، یدعو ہو جائے گا، یدعو. تو یہ یدعو ایسے آگے دا یدعو، یہ اس طرح بن گیا. یہ اس کی تفسیر اور تبدیلی آئی ہوئی ہے. اب اس کو دال عین واو کو مفعول کے وزن پہ ڈالیں گے تو مدعون، مدعون. اب ان واو کو، یہ واو کو ہم اس کے ساتھ مدغم کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مدعون، مدعون. یہ مفعول کے وزن کے اوپر ہے، مدعون پکارا ہوا، مدعون پکارا ہوا. چلیں اب مدعون کی گردان دیکھ لیتے ہیں. مذکر کی طرف آ جائیں. واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گی مدعون، حالت نصب اور جر میں آ جائے گی مدعون، مدعون. تسنیہ مدعوان، اور حالت نصب اور جر میں آ جائے گی مدعوین، مدعوین. جمع آ جائے گی حالت رفع میں مدعوون، اور نصب اور جر میں آ جائے گی مدعوین، مدعوین. مؤنث کی طرف آ جائیں. واحد مؤنث حالت رفع مدعوۃن، نصب اور جر مدعوۃن، مدعوۃن. تسنیہ کی طرف آ جائیں. حالت رفع میں مؤنث مدعوتان، نصب اور جر مدعوتین، مدعوتین. جمع کی طرف آ جائیں. حالت رفع میں مؤنث مدعواتن، نصب اور جر مدعواتن، مدعواتن. سمپل. ناقص چائی کی طرف آ جائیں. اسم المفعول ہا دال یا باب دعات سے ہیں، ٹھیک ہے نا.
اس کو ہم نے مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا. ٹھیک ہے, تو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ مہدوین. اب مہدوین یہ واو کو اس کے ساتھ مدغم کریں گے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی. واو جو ہے یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, واو یا میں تبدیل ہو گئی تو یہ یا جو ہے یہ پیش کو قبول نہیں کرتی ہے. یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی نا مدغم کے بعد, تو یہ پیش کو تبدیل نہیں کرتی, اس لیے یہ زیر آ جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ مہدیون. یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گی اور مدغم ہو جائے گی, اس کے ساتھ شدہ آ جائے گا, اور یہ یا جو ہے یہ پیش کو قبول نہیں کرتی ہے زیر کو, تو یہ دال کے نیچے زیر آ جائے گی. مہدیون, یہ اس کی سمپل سی کہانی ہے. تو یہ آ جائے گا مہدیون. تو یہ ریڈ کلر والے جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں نا اجوف اور ناقص کے چاروں, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, تھوڑی سی بات ہے, قاعدے اپلائی ہوئے ہیں, بس یہ طرح سے آپ توجہ کے ساتھ دیکھ لیں. تو یہ آ جائے گا مہدیون, مفعیون کے وزن کے اوپر مہدیون. چلیں مہدیون کی ہم گردان بنا لیتے ہیں. مذکر کی پہلے واحد مذکر حالت رفع میں آ جائے گا مہدیون. حالت نصب اور جر میں آ جائے گی مہدین مہدیین. تسنیہ آ جائے گا حالت رفع میں مذکر مہدیانی, اور نصب اور جر آ جائے گی مہدیین مہدیین. حالت رفع میں مذکر جمع آ جائے گی مہدیون, اور حالت نصب اور جر مہدیین مہدیین. مؤنث کی طرف آ جائیں مہدیتن, حالت نصب اور جر مہدیتن مہدیتن. تسنیہ دیکھ لیں حالت رفع مہدیتانی, اور نصب اور جر مہدیتین مہدیتین. جمع کی طرف آ جائیں مہدیات, نصب اور جر مہدیات مہدیات. چلیں اب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات دیکھ لیتے ہیں اسم المفعول کے بارے میں. معدودتن, معدودتن یہ کیا ہے؟ یہ اسم المفعول ہے, اور یہ واحد مؤنث ہے, حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, حالت جر میں واحد مؤنث ہے اسم المفعول معدودتن. اور یہ دیکھیں امتن معدودتن, یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے, صفت اور موصوف. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب توصیفی میں یہ جو چاروں حالتیں ہوتی ہیں, اعراب یعنی جو آخر میں تنوین ہوتی ہے, عدد یعنی واحد تثنیہ جمع, اور جنس واحد مذکر, اور وسعت معرفہ اور نکرہ, یہ چاروں حالتوں میں ایک دوسرے کے مطابقت رکھتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں امتن موصوف ہے اور معدودتن صفت ہے اس کی, تو یہ حالت جر میں ہے. اگر موصوف حالت جر میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت جر میں ہے. یہ دیکھیں نکرہ ہے, وسعت اس کی کیا ہے؟ نکرہ ہے, دونوں نکرہ ہے, اور جنس مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہے, اعراب میں بھی برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسم المفعول ہے یہ صفت کے طور پہ بھی آتا ہے, صفت مفعولی اس کو کہتے ہیں, تو یہ صفت کے طور پہ آتا ہے. دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں مصروفن. مصروفن دیکھیں کون سے وزن پہ ہیں؟ مفعولن کے وزن پہ ہے, مفعولن کے وزن پہ ہے, حالت نصب میں ہے نا, تو یہ اسم المفعول ہو جائے گا. اور یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے, واحد مذکر کا صیغہ حالت نصب میں ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مستور, مستور دیکھ لیا. مستور یہ سترہ یسترو, سترہ یسترو, اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھی ہوئی. سترہ یسترو کا مطلب ہے لکھی ہوئی. وہ کتاب مستور, اور لکھی ہوئی کتاب, واو قسمیہ ہے وہی. منشور دیکھیں منشورن, منشورن نشرہ ینشرو, کھلا ہوا. نشرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے کو کہتے ہیں, نشرہ ینشرو کھلے ہوئے کو کہتے ہیں. المرفوعین, یہ دیکھیں اب المرفوعین کیا ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے, اور نکرہ یہ معرفہ ہے, معرفہ ہے, الف لام آ گیا ہے, تو اس کا اعراب ہلکا ہو گیا ہے. دیکھیں المرفوع, تو یہ الف لام اور اس کا اعراب ہلکا ہو گیا ہے, صفت بن کے آ رہا ہے. رفع یرفعو,
بلند کیا ہوا، جو بلند کیا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رفع. مسجور، اب المسجور یہ بھی معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے، الف لام آ گیا معرفہ ہے. تو المسجور سجرا یسجرو، بھڑکایا ہوا، کس چیز کو بھڑکایا ہوا. یہ سب جو ہیں صفت اور موصوف مرکب توصیفی ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں. المکنون، المکنون کنا یکنو، کنا یکنو چھپانا، اس کا مطلب ہے چھپانا. مکنون چھپانا. لؤلؤ المکنون چھپے ہوئے موتی. تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مکنون کا اسم المفعول کا چھپائے ہوئے. مخدود، مخدود کا مطلب خددہ یخددو، اس کا ماضی اور مضارع آ جائے گا خددہ یخددو، کا مطلب ہے کانٹے اتارنا، کانٹے اتارنا. تو اس کا مخدود مفعول کے وزن کے اوپر ہے، تو مخدود ان کا مطلب آ جائے گا کانٹے اتارے ہوئے، اسم المفعول. آگے دیکھتے ہیں مندود. مندودن اس کا فعل ماضی فعل مضارع نددہ ینددو، تہ بتہ رکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ رکھنا. اور مندود ان کا مطلب ہو جائے گا تہ بتہ کیے ہوئے. آگے دیکھیں ممدودن. ممدودن اس کا ماضی مضارع مدہ یمدو، مطلب ہے لمبا کرنا. مدہ یمدو کا مطلب ہے لمبا کرنا. اور ممدودن کا مطلب ہو جائے گا لمبے کیے ہوئے. وذل ممدودن، اور لمبے کیے ہوئے سائے، پھیلائے ہوئے، اس کا مطلب پھیلائے ہوئے بھی ہوتا ہے. آگے دیکھتے رہتے ہیں مسکوب. مسکوب کا ماضی اور مستقبل آ جائے گا سکبہ یسکبو، اس کا مطلب ہے بہنا. اور مسکوب کا مطلب ہو جائے گا انڈیلے ہوئے، بہائے ہوئے. آگے دیکھیں مقتوعتن، یہ مؤنث آ گیا ہے، حالت جر میں ہے. مقتوعتن، مقتوعتن کا ماضی مضارع قطع یقطع، اس کا مطلب ہے کاٹنا، کاٹے ہوئے. آگے دیکھیں ممنوعاتن. ممنوعاتن کا ماضی مضارع منع یمنع، منع کرنا، منع کیے ہوئے. اب ان دونوں کا مطلب دیکھیں، لا مقطوعاتن ولا ممنوعاتن، اس کا مطلب ہوگا جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے. آگے دیکھیں مرفوعاتن. مرفوعاتن رفع یرفع، مطلب بلند کرنا. اور مرفوعاتن کا مطلب آ جائے گا بلند کیے ہوئے. اسم المفعول کو سمجھنے کے بعد اب ہم ثلاثی مجرد کے صحیح اور غیر صحیح افعال کے اسم الفاعل اور اسم المفعول کا ایک مشترکہ چارٹ بناتے ہیں تاکہ ہم کو پہچاننے میں مزید آسانی ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم مادہ لیتے ہیں اسٹینڈر کا، فا عین لام کا، فا عین لام کا، اور اس کو ہم اسم الفاعل فاعل کے وزن کے اوپر ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل. یہ اسٹینڈر ہے، یہ الف زائد ہے فاعل کا. اور مفعول کے وزن کے اوپر ڈالیں گے تو مفعول بن جائے گا. یہ ہمارا اسٹینڈر آ گیا. اب اس وزن کو لے کر ہم ایک صحیح فعل لیتے ہیں، روٹ لیٹرز اس کے لے لیتے ہیں صحیح فعل کے، وا لام میم. تو فاعل کے وزن پہ ڈالا تو ظالمن، مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا تو مظلومن. یہ صحیح فعل آ گیا. اب ہم غیر صحیح افعال کی طرف آتے ہیں. تو غیر صحیح افعال میں ہم پڑھ چکے ہیں محموس، مضاف اور معتل. سب سے پہلے ہم محموس کو لیتے ہیں. محموس کی 3 اقسام ہیں نا. فا کلمے کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، عین پہ آ جائے تو محموز العین کہتے ہیں، اور لام کلمے کے اوپر آ جائے تو محموز اللام کہتے ہیں. اب محموز الفا کو دیکھیں، حمزہ کاف لام، فاعل کے وزن پہ ڈالا تو کیا آ جائے گا؟ آکلن. مأکولن، اس کا مفعول بن جائے گا مأکولن، مفعول مأکولن. محموز الفا کی طرف، محموز العین کی طرف آ جائیں
سائل فاعل سائل مسئول معموز اللام قاریٌ مقروء یہ معموز ہو گیا ہمارا غیر صحیح افعال کا. اب ہم مضاف کی طرف آتے ہیں. مضاف کا روٹ لیٹرز لے لیے را نون نون ذان اور مفعول بن جائے گا مظنون. معطل کی طرف آ جائیں. معطل کون سے ہیں؟ یہ وہ غیر صحیح افعال ہیں جس میں حروف علت آتے ہیں. تو اس کی تین قسمیں ہیں. معطل کی 3 قسمیں ہیں. مثال اجوف ناقص. مثال میں یہ دیکھیں واو عین دال. مثال اگر فا کلمے کے اوپر حرف علت واو آ جائے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر فا کلمے کے اوپر حرف علت یا آ جائے تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں. اسی طرح اجوف کی طرف آ جائیں. اگر عین کلمے کے اوپر حروف علت آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، واو آئے تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، جبکہ یا آ جائے عین کلمے کے اوپر تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں. پھر ناقص آ جاتا ہے. ناقص دیکھ لیں لام کلمے کے اوپر اگر حروف علت آ جائے، واو آ جائے اگر لام کلمے کے اوپر تو ناقص واوی، جبکہ یا آ جائے تو ناقص یائی آ جائے گا. اب اس کو مثال کو دیکھیں. مثال واوی کو دیکھیں. اس کو اسم الفاعل پہ ڈالا تو واعدن وعدہ کرنا واعدن. مفعول کے وزن پہ ڈالا تو موعودن. مثال یائی کی طرف آ جائیں. یابسن میبوسن. پھر اجوف کی طرف آ جائیں. اجوف واوی قائلن مقولن. اب یہ دیکھیں ریڈ کلر آ گیا. اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی، وہ ہم پیچھے سلائڈز میں پڑھ چکے ہیں. مقولن انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا ان سب کی، اسم الفاعل اور اسم المفعول کی، اور اس کے سامنے آپ کو میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سامنے بھی لکھوں گا تاکہ آپ کو براہ راست آپ کو پتہ چلتا جائے کہ یہ کس طرح آئے ہیں، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. اچھا مقولن اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے قواعد کے ساتھ. پھر اجوف یائی کی طرف آ جائیں. اجوف یائی میں بائعن اور اس کا مفعول بن جائے گا مبیعن. ناقص واوی کی طرف آ جائیں. داعن مدعون. اور ناقص یائی کی طرف آ جائیں تو یہ ہو جائے گا ہادن مہدیون. یہ ہمارا جو ہے چارٹ آ گیا. الحمدللہ یہ ہمارا اسم المفعول بھی مکمل ہو چکا ہے. معزز ناظرین کرام، اس لیکچر کو، اس سبق کو خوب توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سمجھیں اور اس کے نوٹس بھی بنائیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے. اللہ تعالی ہمارا قرآن اور حدیث سے تعلق قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.